Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 27th lecture. آج کے لیکچر میں ہم ایک نئی چیز کے اوپر غور کرنا شروع کریں گے. یہ جو ٹاپک ہے ہم آج جس کے اوپر فوکس کرنا شروع کریں گے یہ ٹاپک ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا، یعنی کہ بین الاقوامی سطح پر جو تنظیم بندی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس میں کیا مشکلات ہیں اور اس کی ریلیونس، امپورٹنس کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. تو یہ ایک خاصا انٹرسٹنگ مضمون بھی ہے. یہ اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں دنیا جس طرح سوفسٹیکیٹڈ ہو رہی ہے، کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بھی جو مینیفیسٹیشنز ہیں، جو ریفلیکشنز آپ کو نظر آتی ہیں دنیا میں، وہ بھی انکریزنگلی سوفسٹیکیٹڈ اور کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں اور انہیں ہونا بھی چاہیے in order to make the voices of the people behind those organizations more effective. It is vital for international organizations themselves to become sophisticated. So اس لحاظ سے آپ کو بیسکلی ہم مختلف اینگلز میں ہم تھوڑا سا ڈویل کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو اس بات کا اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی نوعیت کی آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے. سو دس ول بی مائی ایم اینڈ آبجیکٹو فار دا لیکچر آف ٹوڈے ٹو بگن ڈوئنگ دیٹ. اس کو کرنے کے لیے ہم اپنا یوزول میتھڈ استعمال کریں گے. یوزول میتھڈ یہی ہے کہ ہم پہلے ایک بیسک سا سوال پوچھتے ہیں کہ جی یہ اب جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بات ہے یہ کہاں سے نکلی، پہلے ہے کیا، دوسرا کہاں سے نکلی، اور اس کی اگر ہم ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھیں تو ہمیں دنیا میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن کہاں پر نظر آتی ہے. سو اب میں آپ لوگوں کو انہی ٹاپکس کے اوپر ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلوں گا اینڈ I hope that you will enjoy the things that are discussed in this lecture today. سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کہ جی کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کس چیز کو کہتے ہیں اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز انکلوڈ انٹر گورمنٹل آرگنائزیشنز اینڈ نان گورمنٹل آرگنائزیشنز. سب سے پہلی جو آپ کو چیز نظر آئے گی کہ جی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کون سی آرگنائزیشنز شامل ہیں، کس قسم کی تنظیمیں. اگر بین الاقوامی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہم تنظیم بندی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر کون کون سی تنظیمیں ہیں جو شریک ہو سکتی ہیں، جو نظر آتی ہیں. سو اس میں دو قسم کی آپ کو اگر آپ موٹی سی بائیفرکیشن کریں تنظیموں کی تو آپ کو دو قسم کی تنظیمیں تو امیڈیٹلی نظر آ جائیں گی. ایک قسم کی تنظیم جو ہے وہ ہے ایک سیاسی پروسیس کے تھرو حکومت سے تصدیق شدہ تنظیم بندی which is a government organization. ہم اس کی کئی مثالیں دیکھیں گے جہاں پر گورنمنٹس ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں in some form of international organization. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئیں گی غیر سرکاری تنظیمیں. یہ تنظیمیں جو ہیں ان میں یہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، جو حکومت ہے، وہ تصدیق کرے اس طرح کی تنظیم بندی کی. اس طرح کی بھی آپ کو دنیا میں بے شمار قسم کی جو ہیں غیر سرکاری تنظیمیں یہ آپ کو بہت سی نظر آئیں گی. ان کا ایکرونم جو ان کے ابتدائی ورڈز کے جو لیٹرز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن یعنی کہ NGO. سو NGOز کا جو نام ہے یہ آپ کو ہمارے ملک میں بھی اکثر آپ بحث سنتے ہوں گے کہ جی NGOز یہ کیا کر رہی ہیں، NGOز وہ کر رہی ہیں. NGOز کبھی حکومت کے ساتھ ہیں، کبھی حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں، کبھی ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، کبھی ان کی تعریف ہو رہی ہے. تو یہ NGOز کا جو فینامنا ہے یہ کیا ہے. تو یہ جو پیچیدگیاں ہیں ان کے اندر جانے سے پہلے اگر ہم صرف پھر اپنے ٹاپک کے اوپر جائیں کہ جی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کیا ہے، تو
ہمیں سب سے پہلی جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہمیں دو قسم کی آرگنائزیشنز نظر آ رہی ہیں, ایک سرکاری اور ایک غیر سرکاری. سو پہلے ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے, کیونکہ ہم نے آپ کوئی بھی ٹاپک اگر ہم نے اسٹڈی کرنا ہو تو ہم اس کو بیسک بلڈنگ بلاکس کے سینس میں لیتے ہیں. ایک بیسک آئیڈیا لیا, پھر اس کے اوپر ایک اور آئیڈیا کو بلڈ کیا, پھر ایک اور آئیڈیا کو بلڈ کیا. سو a logical approach to look at a phenomena like international organization is to see کہ کس قسم کی آرگنائزیشنز ہیں. ہم نے اب یہ تو دیکھ لیا ہے کہ جی ایک طرف این جی او ہے, ایک طرف گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر آرگنائز ہوتے ہیں. سو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے اب ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کے ادارے کون سے ہوتے ہیں اور نان گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. سو دین وی ول ناؤ بگن to look at this idea in more detail. So یہ ایک sequential approach ہے in order to understand something. IGOs have official delegates appointed by member nations. اگر آپ IGO کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو اس میں انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر the idea is کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے پارٹیسپیٹ. سو جب حکومت پارٹیسپیٹ کر رہی ہے تو پھر حکومت کا ایک نمائندہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بیوروکریسی سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے حکومت کی کسی منسٹری کے ساتھ تعلق ہو. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے کسی ریپرزینٹیٹیو کو ایک انٹرنیشنل باڈی کے اوپر بٹھاتی ہے, اس کو ڈیلیگیٹ کرتی ہے ٹو گو اینڈ پارٹیسپیٹ in an international fora of some sort or the other. So یہاں پر this is very much a government representative. یہاں پر لوگ جا کر اپنی beliefs کو represent نہیں کرتے, they represent the viewpoints of a particular government. جو government کی policies ہیں, جو government چاہتی ہے, جو ایک government کی national interest میں بات ہوتی ہے, اس کو حکومت کا ایک تصدیق شدہ نمائندہ جو ہے وہ جا کر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ڈسکس کرتا ہے. این جی اوز آر کمپرائزڈ آف پرائیویٹ انڈیویجولس اور انسٹیٹیوشنس. اب غیر سرکاری جو ادارے ہیں, غیر سرکاری اگر آپ تنظیموں کو دیکھیں تو وہاں پر بیسکلی یہ ہے کہ وہاں پر حکومت کے تصدیق شدہ نمائندے نہیں ہوتے. یہ غیر سرکاری تنظیمیں ہیں, یہ ان کے مختلف جو ہیں فنڈنگ کے ادارے ہوتے ہیں. پھر ہم خیال جو غیر سرکاری تنظیمیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے, ان کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں, ان کی پلیٹ فارمز ہوتی ہیں. پھر بین الاقوامی سطح پر جس طرح یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے وہ ایک مخصوص تھیم کے اوپر کوئی آرگنائز کرتا ہے کوئی ایکٹیویٹی. Let's say world poverty, let's say famine, let's say malaria, let's say polio. اب اس میں جو مختلف ادارے جو ہیں جو کام کر رہے ہیں نچلی سطح پر, گراس روٹس لیول پر, یہ جو نمائندے ہیں مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے, پھر یہ اپنی تنظیم بندی کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھی ملیں گے. I mean اگر ایک مشن ہے to eradicate polio from the world, let's say, تو اس کے لیے اگر بین الاقوامی سطح پر کوئی کانفرنس ہو, ورلڈ کانفرنس ہو, تو پھر اس میں یہ بھی ہوگا کہ غیر سرکاری نمائندے جو ہیں وہ بھی شریک ہوں. سو دے ول میٹ ریپرزینٹیٹیوز آف این جی اوز فرام 50 countries, 60 countries, 20 countries, 30 countries, ڈپینڈنگ کہ کہاں کہاں پر یہ پرابلم ہے, کہاں کہاں پر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ٹو ٹرائی اینڈ ٹیکل دس سچویشن. اینڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر این جی اوز بھی ہوں اینڈ گورنمنٹ کے ادارے بھی ہوں. ہو سکتا ہے منسٹری آف ہیلتھ سے بھی کوئی آیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری جو تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں اس طرح کے ایشوز پر وہ اکٹھے بیٹھیں, مختلف ممالک کے لوگ. سو آپ نے اب دیکھ لیا ہے کہ آئی جی او مطلب انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن اینڈ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن. اینڈ ان دا ریئل ورلڈ یو آفٹن ہیو اے مکسچر آف دیز. You have on a particular issue like a health concern, you will get government representatives and non-government representatives sitting at the same table, at the same conference, and this conference can involve numerous nations.
And here you have an example of international organization. And I will give you plenty of such examples from real life. Okay, so basically اب آپ لوگوں کو تھوڑی سی انکلینیشن ہو گئی ہوگی کہ جی when we are talking about انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کس قسم کی تنظیم بندی ہوتی ہے. اب ذرا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ناؤ لیٹس لک ایٹ دیز ٹو پرٹیکولر ٹائپس آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز دیٹ وی ہیو اسپوکن اباؤٹ, یعنی کہ آئی جی او جہاں پر انٹر گورنمنٹل انٹریکشن ہوتا ہے ایک طرف, اینڈ دوسری طرف این جی او نان گورنمنٹ انٹریکشن جو ہوتا ہے. سو ناؤ لیٹ us look more closely at both of these. What is the need for IGO? اب آئی جی او انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. اب انٹرنیشنل گورنمنٹ آرگنائزیشن کی ہم اگر ڈیٹیل میں جائیں تو ہم اس ڈیٹیل میں ایک سوال لے کر جائیں گے, اینڈ پھر وی ول ٹرائی اینڈ انویسٹیگیٹ انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ سی کہ یہ ان کی کوئی نہ کوئی ضرورت تو ہوگی. ضرورت کے بغیر یا ایم کے بغیر یا فنکشن کے بغیر تو تنظیمیں جو ہیں وہ نہیں چل سکتی. دے بیکم میننگ لیس, دے بیکم اگنورڈ. سو کوئی نہ کوئی نیڈ کو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی. اینڈ جب کوئی تنظیم کسی نیڈ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اس نیڈ کو حل کر لیا. بیکاز اگر پرابلم بیسکلی ہوتی ہی تب ہے جب کوئی نہ کوئی پیچیدگی ہو, جب کوئی نہ کوئی ٹینشن ہو. اینڈ کسی بھی ٹینشن کو حل کرنا, کسی بھی پرابلم کو ریزالو کرنا از ناٹ بائی ڈیفینیشن ایزی. دس از آلویز اے چیلنج اینڈ اٹ ریمینز اے چیلنج. اینڈ اف یو لک ایٹ دا ہسٹری آف ہیومن ایفرٹ تو آپ یہ ریئلائز کرتے ہو کہ سکسیس تبھی حاصل ہوتی ہے جب گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے ایک ایفرٹ اتنا افیکٹو ہو کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی کو تبدیل کر دے. بی اٹ ایٹ اے گورمنٹل لیول, be it at a non-governmental level, that is the definition of a successful or an efficient or a wise effort. So essentially اب ہم دیکھیں گے کہ ضرورت تو کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی ہے دنیا میں. ایون لے مین, آپ سڑک پہ چلتے ہوئے ایک کامن انسان کو پوچھیں تو وہ بھی آپ کو دنیا کے 10-15 جو گمبھیر مسائل ہیں وہ آپ کو انگلیوں پہ گنوا دے گا کہ جی دنیا میں یہ بھی خرابی ہے, یہ بھی خرابی ہے, یہ بھی خرابی ہے. سو اب بیسکلی ان ساری خرابیوں کو حکومت جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہے ملک کے اندر, اور ملک کے باہر جو بین الاقوامی سطح پر سارے ممالک کے جو مسائل ہیں ان کو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے ذریعے ایڈریس کرنے کی کوشش ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیڈ کیا ہے, کون کون سی نیڈز ہیں جن کو آئی جی اوز جو ہیں یہ ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آئی جی اوز پرووائڈ اے لیس بائنڈنگ سینس آف ریگولیشن ان کمپیرزن ٹو نیشنل گورمنٹس, یٹ their presence is significant in an increasingly integrated world. اب بین الاقوامی سطح پر جو مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی آئی جی اوز کوشش کرتی ہیں اس کے اندر سب سے پہلی اگر آپ چیز دیکھیں کہ یہ نیڈ کو جب ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ان کی سب سے پہلی جو اہمیت نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ ایک لیس بائنڈنگ سینس ہے. کیونکہ بیسکلی اگر آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں اور اگر آپ کمپیریزن کریں کہ نیشنل گورنمنٹ جو ہے, نیشنل گورنمنٹ کے اوپر جو پریشرز ہیں وہ کچھ اور قسم کے ہیں. کیونکہ نیشنل گورنمنٹ از ڈائریکٹلی accounted for, is accountable for its own people. اب بیسکلی کوئی بھی ملک ہے اس کی حکومت, جب یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہر ملک کی حکومت جو ہے دنیا میں وہ بہت اچھی ہے, بہت سے ممالک ہیں جہاں پر غربت بے شمار ہے, جہاں پر بلڈ شیڈ ہے, جہاں پر انریسٹ ہے, جہاں پر وائلنس ہے. سو آبویسلی ان کی گورنمنٹس جو ہیں آر ناٹ پرفارمنگ ویل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم you have to realize that national governments کے اوپر constantly pressure ہے. They are constantly criticized, held accountable sometimes. They are under duress. ان کو political opposition ہوتی ہے because they don't do well.
سو یہ جو ایک قسم کی پکڑ دکڑ ہے یا سینس آف رسپانسبلٹی ہے نیشنل لیول پر، وہ ریپلیکیٹ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی بین الاقوامی سطح پر ریپلیکیٹ نہیں ہوئی ابھی تک دنیا میں. مگر یہ ہے کہ جو انٹر گورنمنٹل تعاون ہے، انٹر گورنمنٹل جو اگریمنٹس ہیں، دے ٹرائی ٹو ایکسٹینڈ ان ون فارم اور another تھرو لیس بائنڈنگ contracts, agreements, treaties, this sense of responsibility onto the international stage. So, سب سے پہلی تو یہ اہمیت اور ضرورت جو ہے آئی جی او کی وہ یہ ہے کہ جس طرح حکومت ذمہ داری شولڈر کرتی ہے، حکومت جو بھی اختیار جب سنبھالتی ہے تو اس کے اوپر وہ رسپانسبلٹی لاگو ہو جاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ممالک کے جو اندرونی حالات ہیں وہ پھر ان کی حکومتوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے. سو یہی جو ذمہ داری ہے اس کو جب بین الاقوامی سطح پر لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر ظاہر ہے ایک لچک زیادہ ہے، فلیکسیبلٹی ہے، بٹ یہ ایک قسم کی کوشش ہے ٹو ٹرائی اینڈ ایکسٹینڈ دس سینس آف ریسپانسبلٹی بیونڈ the boundaries of a particular nation. کیونکہ بین الاقوامی سطح پر اب اتنی کمپلیکیشنز ہیں، دنیا اتنی کمپلیکیٹڈ دن بدن ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا کے پورے جو اوور آل نظام کو گلوبلائزیشن کی وجہ سے، اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایک لارجر سینس آف آرگنائزیشن کی ضرورت ہے. سو اس نیڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے انٹر گورنمنٹل جو تعاون ہے وہ لازمی بن چکا ہے. سو یہ تو سب سے پہلی ہم نے ایک چیز نوٹ کر لی. While some contend that international organizations ensure compliance to wishes of powerful nations, others view them as deterrents to hegemonic designs. اب ہر سطح پر ہر دنیا کے حال کے بارے میں مختلف قسم کے تبصرے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو اگر اس کی سلیس سی ایک مثال دوں تو اگر ایک پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، آدھا بھرا ہوا ہے، تو اس کو ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آدھا گلاس خالی ہے، اور دوسرا بندہ اس کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے آدھا گلاس جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. بوتھ آف دیم آر رائٹ. سو یہ ایک نظریہ بھی ہے، اور اس نظریے کے پیچھے دنیا میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب ایفرٹس، جب باتیں ہوتی ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے پھر یہ ہے کہ آپ کو دو تین چیزیں ہمیشہ یو شوڈ کیپ ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ جو تنقید ہے یا یہ تعریف جو ہے اس کا مقصد کیا ہے. از اٹ ٹو ڈیفینڈ؟ اگر آپ فرض کریں اگر کوئی تعریف بہت زیادہ کر رہا ہے تو وہ کیا اپنی پالیسی کی، اپنی پوزیشن کی تعریف کر رہا ہے؟ اگر وہ بات ہے تو وہ تعریف جو ہے اس کو ایک کان سے سنیں اور دوسری کان سے اس کو باہر بشک نکال دیں، بیکاز دیٹ پرسن از بینگ ڈیفینسو. اگر اس بندے کی تنقید ہو، پالیسی بھی اپنی ہو، اور اس پالیسی کی وہ تحقیق کرے، تنقید کرے، یا جو باہر سے اس کی جو کنٹروورسی ہے یا اس کے خلاف جو آرگیومنٹس ہیں اگر وہ ان کو سنیں تو دیٹ ول میک دیٹ پالیسی سو مچ اسٹرانگر. سو اسینشلی دنیا میں جب آپ بین الاقوامی سطح پر ایفرٹس کو دیکھیں اینڈ آپ یہ دیکھیں کہ کئی جو تنظیمیں ہیں، کئی جو ممالک ہیں، وہ ایٹ ڈفرینٹ سٹیجز، وہ اگر اپنے کان بند کر لیں تو ان کا زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، ان تنظیموں کا، ان ممالک کا. اینڈ یہ ہسٹری میں یہ نظر آتا ہے کہ ایروگنس کے ساتھ ڈکلائن جو ہے وہ سائملٹینیسلی ایکسلریٹ ہوتا ہے. بٹ ناؤ اف یو اسٹیپ بیک اینڈ یو لک ایٹ دس آئیڈیا آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن، تو یو ریئلائز کہ جی بیسکلی کئی جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو پاورفل تگڑے ممالک ہیں دنیا میں، وہ اپنی وشز کو منوانے کے لیے وہ ربر سٹیمپ کرواتے ہیں اپنی پالیسیز کو کمزور ممالک سے. سو انٹر گورنمنٹل جو تعاون ہے وہ بیسکلی جو اسٹرانگ ممالک ہیں جو وہ چاہتے ہیں ان کی وشز کو پورے کرنے کی ایک کوشش ہے، ایک جال ہے. اب اٹ ریئلی ڈپینڈز
کہ یہ اوپینین کون ایکسپریس کر رہا ہے اور اس اوپینین کو ایکسپریس کرتے ہوئے وہ کیا مثال یوز کر رہے ہیں. اگر تو ان کی اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں شامل ہے, اگر وہ کچھ مخالفت کے سینس میں بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم اس طرح کے سینسزم کو ہم جو ہے سلائٹلی اگنور بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وی ہیو ٹو ریئلائز دیٹ دا ورلڈ از ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ کچھ نیشنل انٹرسٹ جیسی چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ ہسٹری کو ہم دیکھیں تو ظاہر ہے جو پاورفل ملک ہے اس کی انفلوئنس جو ہے وہ زیادہ ہوئے گی. آپ کسی ریجن کو لے لیں, آپ بین الاقوامی سطح پر لے لیں, ہم نے کولڈ وار کی ہسٹری کو دیکھا ہے, دنیا جو ہے وہ ایک عجیب سی جگہ ہے, وہاں کے حالات جو ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں. تو اگر ہم اس طرح کی سازشوں میں جائیں تو پھر تو دنیا گندی ہی نظر آئے گی اینڈ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. بٹ اف وی ٹرائی ٹو سی تھنگز ان اے مور کمپلیکیٹڈ مینر, تو دین وی ول ریئلائز کہ جی بیسکلی جو دنیا کا نظام ہے وہاں پر کاؤنٹر بیلنسنگ فورسز بھی ہیں, اینڈ کئی اوپینینز یہ ہیں کہ جی یہ جو بین الاقوامی تنظیم بندی ہے, آپس میں جو تعاون ہے, یہ اس طرح کی جو ڈومینیشن ہے یا ہیجمنی ہے چند ممالک کی جو فطرتاً طاقت کی وجہ سے باقی دنیا کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش ہے, اس کو یہ بیلنس کر رہی ہے بات. سو اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے بارے میں اوپینین کہاں سے آ رہا ہے. میں جو پہلے آپ سے بات کی ہے اس کا میرا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جی تنظیم بندی اتنی مخلص ہے کہ آپ دیکھ لیں نا دنیا میں تو کہیں غربت ہی نہیں ہے, آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جو تنقید کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں, ان کے کیا مقاصد ہیں, ان کے کیا پولیٹیکل موٹیوز ہیں. اینڈ اگر آپ اس طرح کی آپ پلیٹ فارم دیکھیں گے کہ کون سا بندہ کون سی آواز بلند کر رہا ہے, اور کیا یہ ہیلدی کرٹیسزم ہے, کیا یہ نیگیٹو کرٹیسزم ہے, اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی پالیسی امپلیکیشن کیا ہے, تو پھر آپ جو ہیں آپ دنیا میں جو مختلف اوپینینز آپ کو نظر آتے ہیں, اخبار آپ کھولتے ہیں, ان کی پرکھ جو ہے وہ آپ کر سکیں گے. اینڈ this is what one is trying to help you do by virtue of studying something like international relations. کہ دنیا میں اتنے جو complicated opinions ہیں, مختلف لیڈرز ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, مختلف کنٹریز ایک دوسرے کے بارے میں بیان دے رہی ہیں, ان کے پیچھے کیا پریشرز ہیں, کیا انٹرسٹ ہیں, کیا کمپلشنز ہیں, اور جو ویزیبل تنقید ہے, کرٹیسزم ہے, اس کا ہیلدی پرپس ہے, اس کا سیاسی مقصد ہے, سیلف انٹرسٹ ہے, کیا ہے. ان ساری چیزوں کو ہم ذہن میں رکھ کر اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو اٹ بیکمز اے مچ مور انٹرسٹنگ پلیس. اب ہم نے آئی جی او کا جو کانسیپٹ ہے یا جو فلسفہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم نے اٹینشن ڈیورٹ کی ہے. اب ہم آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کے اوپر, اور آپ کو ذرا میں تھوڑا سا کنکریٹ اگزامپل دیتا ہوں. کنسیپچولی بھی بات کر رہے ہیں تو آبویسلی وہ ٹاپک کی ہی بات ہے, بٹ ہم کانسیپٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں فرام اے فلسافیکل اینگل, فرام اے کنسیپچل اینگل. ناؤ لیٹ us try to look at some concrete examples of actually IGOs which exist in the world. دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں بین الاقوامی سطح پر تنظیمیں, تو ہم دیکھیں گے کہ اب یہ مقاصد ان کے یہ ہو سکتے ہیں, ان کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, مگر وہ ہیں کیا. ابھی تک میں نے آپ کو اتنے زیادہ ایگزامپلز نہیں دیے, اب میں آپ کو تھوڑے سے ایگزامپلز دوں گا آئی جی اوز کے. کیٹیگرائزنگ آئی جی اوز مطلب اگر ہم مختلف قسم کی انٹرنیشنل گورنمنٹل آرگنائزیشنز دیکھیں دنیا میں جو موجود ہیں, تو ہم ان کو کیا مختلف کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. کین وی ڈفرینشیٹ بٹوین دم, کیا ساری آئی جی اوز ایک جیسی ہوتی ہیں. سو یہ ہمارا سوال ہے. اب چلیں ہم اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں. IGOs can be placed into 4 distinct categories. سب سے پہلی بات کہ انٹرنیشنل گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو اسکالرز نے مختلف کیٹیگریز میں ڈالا ہوا ہے. آپ ان مختلف اسکالرز کے اوپینین کے مطابق آپ 4 قسم کی کیٹیگریز کو دیکھ سکتے ہیں. IGOs can have a general membership and a general purpose. اب آئی جی اوز جو ہیں
ان کی ممبرشپ جو ہے وہ جنرل ہو سکتی ہے, ان کا مقصد بھی جو ہے وہ جنرل ہو سکتا ہے. جنرل کا یہاں پر مطلب ہے کہ ویری لارج, مطلب یعنی کہ اوپن. اب اوپن میں اوپن ممبرشپ ہے, یعنی کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کا ایک تنظیم کا حصہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ملک میں ہوتی ہے حکومت اور ساری حکومتیں جو ہیں وہ ممبر ہو سکتی ہیں ایک تنظیم کی, اور یہ ہو گئی جنرل ممبرشپ. جنرل پرپس ہو گیا کہ ویری لارج ایشوز جو دنیا کے میجر بڑے بڑے ایشوز ہیں کہ جی ورلڈ پیس, ورلڈ سیکیورٹی, ورلڈ ہنگر, ورلڈ کیٹاسٹرفی, اس طرح کے جو ایشوز ہیں, جو لارجر ایشوز ہیں, گلوبل انوائرمنٹ. اب یہ ہوئی ایک جنرل purpose organization which is trying to deal with a very large issue that concerns the whole of the planet. پورا جو ارتھ, ہمارا جو زمین ہے دنیا کی, جتنے بھی اس میں ممالک ہیں ان سب ممالک کے لیے یہ ایک کنسرن ہے. سو یہ جو جنرل پرپس آ گیا اور جنرل ایشو آ گیا, اس کی مثال جو ہے, بیسٹ مثال آپ کے سامنے ہے, وہ یونائٹڈ نیشنز ہے. یونائٹڈ نیشنز میں آپ دیکھ لیں, جنرل اسمبلی میں تقریباً دنیا کے سارے ممالک شامل ہیں. ان کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں, جب وہ ان کے آپ جنرل سیکرٹری کے بیانوں کو دیکھ لیں, کبھی وہ انگولا کی بات کر رہے ہیں, کبھی وہ صومالیہ کی بات کر رہے ہیں, کبھی وہ لیٹن امریکن کوئی ملک کی بات کر رہے ہیں, کبھی وہ ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہے ہیں, سونامی آئی ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں. سو بیسکلی دا آبجیکٹو از ٹو ٹرائی اینڈ ڈیل ود گلوبل ایشوز. سو بیسکلی یہ جو گلوبل ایشوز ہیں ان کو یو این کا سسٹم جو ہے یہ perpetually it is trying to deal. I mean, I'll emphasize the word here, trying, because if you're talking about removing poverty from the world, ensuring global peace, these are not easy to accomplish goals. اگر آپ دنیا میں پیچیدگیاں دیکھیں, کمپلیکیشنز دیکھیں, ٹینشنز دیکھیں, پریشرز دیکھیں, کنفلکٹنگ انٹرسٹ دیکھیں, تو یو ریئلائز کہ یہ جو گولز ہیں یہ مطلب لانگ ٹرم لارجر ہوپس ہیں, اینڈ ہوپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ انسانی انڈیویجول سطح پر دیکھ لیں کہ آپ کی ہوپس اینڈ ڈیزائرز کتنی ہیں, اور وہ ایکچولی ہمیں جو ہمارے گولز اینڈ ڈیزائرز ہیں ہم ان کی تکمیل کہاں تک کر سکتے ہیں. تو اسی سطح سے اگر آپ اسی پرسپیکٹو سے, اسی نظریے سے آپ بین الاقوامی سطح پر سوچیں, یو ول ٹرائی ٹو ریئلائز اینڈ یو ول گیٹ سم کائنڈ آف این آئیڈیا کہ یہ جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کی ضرورت ہے, اور اس میں پھر انفیشنسیز بھی شامل ہیں, غلط پالیسیز بھی آتی ہیں, انفیکٹو انڈیویجولز بھی ہوتے ہیں, پھر فرسٹریشنز بھی ہوتی ہیں کیونکہ نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ کنفلکٹ کر جاتی ہیں, گورنمنٹس کے رابطے ٹوٹ جاتے ہیں, اور سیاسی پیچیدگیاں ہیں, اینڈ گراؤنڈ ریالٹیز بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. سو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے میجر گولز کو حاصل کرنا از ناٹ ایزی. جہاں پر اتنے سارے ممالک ہیں, اتنا بڑا گول ہے, تو یہ کوئی ایزی چیز نہیں ہے. اور اس طرح کے ادارے ہیں جو لگے ہوئے ہیں, اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ یہ گول حاصل ہو, مگر ابھی تک ہمیں دنیا میں کئی سے جو اس طرح کے بڑے بڑے گول ہیں وہ ہمیں سکسیسفلی کمپلیٹڈ بائی فار نہیں نظر آتے. Yet it does not mean that those goals are not important, and it does not mean that we need to constantly keep trying. ہمیں مطلب ایفرٹس جو ہیں بین الاقوامی سطح پر, نیشنل سطح پر, انڈیویجول سطح پر کرنے لازمی ہیں. اینڈ آئی جی اوز بھی یہ کام کر رہی ہیں, این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں, بین الاقوامی جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. اب میں نے آپ کو ایک کنکریٹ مثال دے دی ہے جنرل پرپس جنرل ممبرشپ آرگنائزیشن کی, وچ از دا یو این سسٹم. اب چلیں, لیٹ اس ناؤ لک ایٹ another type of an IGO. IGOs can have a general membership and a limited purpose. اب IGOs جو ہیں ان کا ایک جو ہے جنرل جو ہے ممبرشپ ہو سکتی ہے, ان کی مطلب ان کے جو ممبران ہیں وہ پوری دنیا کے ممالک ہو سکتے ہیں, اور سارے جو ممالک ہیں وہ ایک اسپیسیفک گول کے لیے کام کر سکتے ہیں.
مثال کے طور پر WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, دا ورلڈ بینک. اب ورلڈ بینک کی کیا مشن ہے؟ ٹو فائٹ پاورٹی ان دا ورلڈ. WTO کی کیا مشن ہے؟ ٹو بی کنسرنڈ پرائمریلی ود دا ٹریڈ ایشو. پیچیدگیاں بہت ساری ہیں, مختلف جو ممبران ہیں وہ فیل کرتے ہیں, آپس میں ان کے مختلف نظریات ہیں, مختلف کنسرنز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس کئی ٹریڈ میں کئی پالیسیز جو ہیں وہ اختیار کی جائیں, کئی پالیسیز اختیار نہ کی جائیں. یورپین یونین, جاپان, امریکہ کے ممالک جو ہیں وہ اپنے فارمرز کو بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں, سبسڈیز دیتے ہیں, اینڈ WTO کا مقصد یہ ہے کہ سبسڈیز وغیرہ ریموو کر دی جائیں, اور وہ سکسیسفلی ان پاورفل ملکوں سے ابھی تک سبسڈیز ریموو نہیں کر سکے, کیونکہ ان کے کسانوں کے جو سیاسی اختیارات ہیں وہ خاصے تگڑے ہیں, اور جو غریب ممالک ہیں وہاں پر جو کسان ہیں ان کے اختیار جو بنسبتاً کم ہیں, حکومتوں کے پاس وسائل کم ہیں, وہ سبسڈیز دے نہیں سکتے. اس کی وجہ سے ٹریڈ کی جو سچویشن ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اس وقت, اینڈ WTO has to try and contend with this. مگر یہ مسائل میں دیکھیں پیچیدگیاں بہت آ سکتی ہیں, سیاسی پیچیدگیاں. there's a clear difference of opinion between developing countries and developed powerful countries, but the issue is trade, singular issue. WTO کا مقصد ہے to talk about trade, اور اس میں سارے ممالک جو ہیں وہ انٹر گورنمنٹلی WTO کی جو منسٹیریل میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر سارے ممالک کے منسٹرز جو ہیں وہ جا کر ٹریڈ کے اوپر بحث کرتے ہیں. مقصد ایک ہے, سارے دنیا کے ممالک ہیں اور پیچیدگیوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورلڈ بینک جو ہے وہ بھی اس کے ممالک جو ہیں, دنیا کے بہت سے ممالک ہیں, کئی ممالک کی اس میں وہاں پر زیادہ سے ہے. مقصد ایک ہے, اکنامک مقصد ہے, اینڈ گروتھ دنیا میں بڑھے اور پاورٹی ختم ہو. سو جنرل ممبرشپ, سنگولر پرپس, یہ ایک اور قسم کی انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. IGOs can have a limited membership and a general purpose. پھر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے ممبرشپ ہے وہ محدود ہو, یعنی کہ small amount of nations are cooperating but their purpose is very large. وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر چند ممالک مل کر. اب آپ اس کی مثال ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں پریکٹیکلی EU یا OIC کے نام سے. OIC کیا ہے؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز which want to cooperate in the scientific sphere, they want to deal with socio-cultural issues, they want to talk about economics, and there are obviously concerns regarding how well they have been able to do so. And basically جب membership کی بات ہے مطلب purpose تو بہت لارج ہو گیا, ہر قسم کا تعاون مسلم ممالک کے درمیان. مگر membership کن کی ہے؟ مسلم کنٹریز کی, اسلامک کنٹریز کی. تو ممبرشپ جو ہے وہ اسپیسیفک ہے اینڈ پرپس جو ہے وہ جنرل ہے. اینڈ اسی طرح EU جو ہے, EU از کنسرنڈ وتھ سیکورٹی ایشوز, وتھ اکنامک ایشوز, وتھ کلچرل ایشوز, ایوری تھنگ. بٹ اسینشلی دا EU از کنفائنڈ in terms of membership to European countries. So it's a regional membership. So مطلب یہ ہے کہ ممبرشپ جو ہے وہ محدود ہے اور مقاصد جو ہیں وہ جنرل ہیں, ویری لارج ہیں. بہت سے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں تھرو دیز پلیٹفارمس. IGOs can have a limited membership and a limited purpose. اب اسی طرح انٹرنیشنل گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہے اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جی مقصد بھی لمیٹڈ ہے اور ممالک جو اس میں شریک ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں. سو اس کی مثال جو ہے, اگر ہم نے کولڈ وار کی بات کی تھی, اس کے دوران ایک ٹریٹی آرگنائزیشن بنی تھی نارتھ اٹلانٹک کے ممالک کی جس کا نام تھا نیٹو. اینڈ this was one of the organizations that was counterbalancing the Warsaw Pact between the communist countries. So NATO کی alliance ابھی تک موجود ہے. اب اس کا مقصد by and large security concern سے ہے. So this is a security based organization and the membership is confined to a handful of countries closely aligned to the United States.
سو نیٹو کا ایک اسپیسیفک مقصد ہے, ایک اسپیسیفک ممبرشپ ہے. سو یہ ہم نے تھوڑی سی کیٹیگرائزیشن کر لی ہے. اب ہم اس کیٹیگرائزیشن سے ذرا تھوڑا سا ٹاپک کو ہٹاتے ہیں اور ہسٹری کی طرف لے کر جاتے ہیں. سو ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو ہسٹری کیا ہے, ہمیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں دنیا میں نظر تو آ رہی ہیں. ہم نے تھوڑی سی تفصیل میں آئی جی اوز کی بات تو ہم نے کر لی ہے کہ جی انٹرنیشنل سطح پر آپ کو گورنمنٹل تعاون جو ہے وہ مختلف قسم کا نظر آ رہا ہے. اب میں نے آپ کو چند مثالیں بھی دے دی ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ اگر ہم بین الاقوامی سطح پر آرگنائزیشن کی ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں کب سے اس طرح کی جو ہیں کوپریشنز, ٹائز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. The Greek city-states like Sparta and Athens developed military and defense organizations. اب آپ کو یہ جو پرانے زمانے کی اسٹیٹس تھیں, اسپارٹا, ایتھنز, یہ جو early, now we're talking early civilization, the Greek civilization was one of the earlier civilizations of human history, and you see here یہاں پر city-states تھیں, democratic setup جو ہمیں ابتدائی سطح پر دنیا میں نظر آتا ہے وہ یہاں پر گریس میں نظر آتا ہے. ان کے فلاسفرز جو تھے وہ بہت دنیا میں, سقراط کا آپ نے شاید نام سنا ہو, یہ بہت مشہور فلاسفرز تھے, تو یہ گریکس تھے. سو یہ بیسکلی یہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ اسپارٹا اینڈ ایتھنز جو تھے انہوں نے, یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھیں, سٹی اسٹیٹس کہلاتی تھیں. سو انہوں نے انٹر گورنمنٹل سطح پر بالخصوص ملٹری اینڈ ڈیفینس پرپسز کے لیے باقی حملوں سے, جو باقی علاقوں سے حملے جو تھے ان کے خلاف اپنی سٹی اسٹیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان گورنمنٹس نے آپس میں تعاون جو تھا وہ شروع کر دیا تھا. سو یہ اس طرح کا روڈومنٹری جو آپ کو تعاون ہے, تعلق ہے انٹر گورنمنٹل سطح پر, یہ اس زمانے سے نظر آئے گا. 12 city-states also formed the Amphityonic League to protect the temple at Delphi. اب 12 city states پر مشتمل, گریک city states پر مشتمل ایک معاہدہ نظر آیا ہسٹری میں, جو بالخصوص معاہدہ تھا, اس کا آبجیکٹو تھا ٹو پروٹیکٹ دا ٹیمپل ایٹ ڈیلفی. وہاں پر ان کے اکارڈنگ ٹو دیئر بلیف سسٹمز ڈیلفی پر جو ٹیمپل تھی دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. دا گریکس ہیڈ دس بلیف سسٹم, فیتھ سسٹم آف گاڈز اینڈ گاڈسز. اپولو ان کے گاڈ تھے, مختلف ان کے قسم کے جو ان کی بلیف سسٹمز تھیں, ان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ ان کی ہسٹوریکل ٹیمپل تھی ڈیلفی میں لوکیٹڈ. سو اس ٹیمپل کو انٹروژن سے, حملوں سے, اٹیک سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے 12 سٹی اسٹیٹس نے ایک معاہدہ کیا تھا. اور یہ ہسٹری میں اس کی ایویڈنس جو ہے کتابوں میں اینڈ ہسٹوریکل اکاؤنٹس میں اسکالرز نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی امپلیکیشن ہے آن انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن, بیکاز دس شوز کہ سٹی اسٹیٹس جو تھیں وہ خود بھی ایک گورنمنٹ کا پروسیس ایوالو نہیں کر چکی تھیں, بلکہ آپس میں ان میں اتنی صلاحیت بھی تھی کہ وہ آپس میں انٹریکٹ بھی کر سکیں, معاہدہ کر سکیں ایک ایم اور آبجیکٹو کے لیے کہ جی ہم نے اس ٹیمپل کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے. سو یہ ایک اور بڑی یہ پرانی بات ہے. سو یہ ہم جب انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں اس کا اسکوپ اتنا وائڈ ہے کہ ہم سم ٹائمز وی لک بیک ان ٹائم, centuries ago, I mean thousands of years ago, and we see something like this, and then we realize کہ دنیا میں آج کل جو تعاون کرنے کی کوششیں ہیں of course ان کی شیپ اینڈ فارم بدل گئی ہے, بٹ یہ جو موٹیویشن ہے یہ ہسٹری میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. So that is why it is interesting to look at a particular idea like international organization and see کہ ہسٹری میں کب کب کون کون سی سویلائزیشنز نے اس طرح کے معاہدے جو تھے وہ بظاہراً ان کے اوپر کام کیا. The Romans developed administrative, legal and military structures which aided international organization at a later stage in history. So the Romans also, if you look at
Roman civilization, you realize Roman Empire was also very important in history. The Romans as well, they also had a basic large empire, a large territory that they were controlling, and the Romans also had developed these administrative structures, these legal structures, these military structures, جہاں پر انٹر گورنمنٹل کوآپریشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا پھر موقع ملا. انہوں نے بیسکلی ایسے اسٹرکچرز ایوالو کر دیے پہلے اپنے امپائر کے اندر, اور پھر جب امپائر ٹوٹ گیا تو وہ اسٹرکچرز جو تھے وہ مختلف ٹیریٹریز کے اندر جو تھے وہ امپلانٹ ہو چکے تھے, اینڈ پھر اس کو انٹر گورنمنٹل تعلق بڑھانے میں آسانی ہو گئی. سو اگر ہم انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کی ہسٹری کو دیکھیں تو وی ریئلائز دیٹ جو رومن امپائر تھا, رومن امپائر نے جو سسٹمز بنائے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, ایڈمنسٹریٹو اسٹیبلشمنٹ کے, لیگل اسٹیبلشمنٹ کے, وہ پھر سسٹمز ان پلیس ہو گئے ان ویریس ایریاز. اینڈ جب رومن امپائر ڈکلائن اس کی ہو گئی اینڈ مختلف ٹیریٹریز جو تھیں ان کو آزادی مل گئی, وہاں پر وہ سسٹمز رہ گئے, اینڈ دین دے کوڈ کوآپریٹ amongst each other at an intergovernmental level. So history میں اگر آپ دیکھیں تو گریکس نے ایک تھاٹ, فلسافیکل تھاٹ میں بہت کنٹریبیوشنز کی. رومنز نے یہ گراؤنڈ ریالٹی پر جو گورنمنٹ ہے اس کے جو سسٹمز ہیں اس کے اوپر بہت کام کیا تھا. اینڈ رومن امپائر بہت وسیع تھا, اینڈ اس اپنی انفلوئنس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے مختلف علاقوں میں اس طرح کے سسٹمز جو تھے لیگل, ایڈمنسٹریٹو, ملٹری سطح پر وہ فارمولیٹ کر دیے تھے, امپلانٹ کر دیے تھے. اینڈ اس کی وجہ سے جب ان کا امپائر جو تھا اس میں زوال آ گیا تو پھر وہ سسٹمز تو رہ گئے اینڈ دے گرو. سو دین دیٹ کیپیسٹی enabled different governments, different territories to be able to coordinate and cooperate with each other because of those systems. So یہ ہسٹری میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز نظر آئے گی. In 1305, Perrier d'Aubrius, a French lawyer, proposed alliances between Christian powers which led to several such formations. The Hanseatic League most prominent amongst them. اب آپ کو 1305 میں ایک فرینچ لائر جن کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے پیریے کے نام سے, ذرا فرینچ نام تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں, ایکسنٹ ہو سکتا ہے میرا تھوڑا سا آف ہو, مگر بیسکلی خیال اس کے پیچھے یہ ہے کہ جی 1305 میں یو کین ڈو دا میتھ, ریئلائز 700-800 سال پرانی بات ہے. وہاں پر ایک جو تھے وکیل, فرانسیسی وکیل تھے, انہوں نے بیسکلی ایک پرپوزل دیا کہ جی کرسچن ایک الائنس ہونی چاہیے, کرسچن ممالک جو ہیں ان کی ایک لارج قسم کی لیگ بننی چاہیے. سو دس واز ناؤ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن وی سی دس ایز اے میجر اسٹیپ ان ٹرمز آف دا ایوولوشن آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن. کہ ایک پرپوزل آیا فرانس سے کہ جی جو کرسچن ممالک ہیں ان میں یکجہتی ہونی چاہیے, ان میں انٹر گورنمنٹل تعاون ہونا چاہیے, مختلف جو اسٹیٹس ہیں جہاں پر کرسچینٹی ہے ان کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے, آپس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے. اینڈ دس اٹیمپٹ واز گیون اے پرٹیکولر نیم, اٹ واز گیون دا نیم آف ہینسیاٹک لیگ, اینڈ یہ پرپوزل جو ہے یہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر نظر آتا ہے. Subsequently, the grand design of 1603 comprised of 15 Christian republics aimed to end violence and settle disputes peacefully. Yet, it was an overtly Christian organization confined to Europe. اب آپ کو یہ جو لائر ہم نے فرینچ لائر کی بات کی تھی ان کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا, 1305 میں انہوں نے یہ پرپوزل کیا. وہ پھر پرپوزل اوور دا کورس آف دا نیکسٹ 2 or 3 centuries it eventually evolved into something called the Grand Design, and the Grand Design comprised of 15 Christian republics. 15 کرسچن ممالک تھے. وہ بیسکلی انہوں نے آپس میں تعاون کرنے کی کوشش کی. ان کا مقصد تھا کہ آپس میں جو ان کا وائلنس ہے, جو وارز یورپ میں ایک خاصا
بلڈی پیریڈ رہا ہے جب اب تو EU بن گئی ہے, انٹیگریشن یورپ کی ہو گئی ہے, بٹ یورپ کے ممالک بی اٹ ان دا ورلڈ وارز, بی اٹ پرائر ٹو دیٹ, بہت ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں. گریٹ برٹن اینڈ فرانس ور bitter rivals for not a few years but for a few centuries, and آہستہ آہستہ we have seen them become more cooperative, more friendly and more integrated. But اگر آپ اس پروسیس کو دیکھیں تو ہسٹری میں it has taken a lot of effort. اب گرینڈ ڈیزائن جو ہے یہ obviously ایک given حالات کے اندر بات ہو رہی تھی. اب ان حالات کے اندر یہ ایک کرسچن آئیڈیا تھا, 15 ممالک تھے, ان ممالک نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم وائلنس کو اینڈ کریں گے, پیس انشور کریں گے. مگر یہ ہوا کہ اس وقت کی جو سوچ تھی وہ بیسکلی انٹرنیشنل سطح پر اتنی سوفسٹیکیٹڈ نہیں تھی, تو یہ جو بین الاقوامی ایک ایفرٹ تو نظر آ گیا 15 ممالک کے درمیان, مگر یہ محدود ہی رہا ٹو یورپ. اینڈ اس میں ایک اور چیز جو مختلف اسکالرز نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج اٹ واز کنفائنڈ ناٹ اونلی ریجنلی بٹ آلسو کنسیپچلی. اٹ واز اونلی کنفائنڈ to the idea of cooperation between Christian nations rather than cooperation at an even larger sphere, jahan par kyunki violence and conflict to is unfortunately a human problem rather than a problem of a particular faith. So ye jo idea tha, ye ek attempt tha, it was a visible attempt. 15 ممالک کی بات ہو رہی ہے, مگر اور ٹائم بھی اگر آپ دیکھیں تو this is several hundred years ago, so it has importance in terms of international organization, but it was by and large confined regionally and conceptually. Nonetheless, it is important when we are studying the history of international organization. Establishment of world government and enduring peace did begin to preoccupy prominent thinkers though, like the Italian poet Dante and the philosophers Rousseau and Kant. اب اگر آپ اس کو فلسفے پہ ذرا ایک سیکنڈ پھر آئیں, کنسیپشلی اس چیز کو دیکھیں تو دنیا کے جو بگ تھنکرز تھے جو بین الاقوامی سطح پر انسانی مسائل کے اوپر غور و فکر کرتے تھے, انہوں نے بھی اب ہسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کے ہم کتابوں کے ذریعے, ان کی سوچ کے ذریعے, جس کو آج تک جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے, ہمیں جو ہے یہ کنسرن جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر, اور یہ ہم بات کر رہے ہیں 13ویں صدی کی, ہم بات کر رہے ہیں 18ویں صدی کی, اور ایک اٹلی میں ڈانٹے کے نام سے ایک مشہور شاعر تھے جنہوں نے بہت میٹافزیکل قسم کی شاعری کی ہے, لارجر کنسرنز کی شاعری کی ہے. وہ جو تھے ان کا کنسرن ہو گیا تھا ٹورڈز دس آئیڈیا آف انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن, انٹر گورنمنٹل تعاون ٹو انشور ورلڈ پیس. اسی طرح روسو ایک یہ فلاسفر تھے, کانٹ ایک اور فلاسفر تھے ایمینوئل کانٹ کے نام سے. ان لوگوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ جی بین الاقوامی سطح پر کوئی نہ کوئی نظام ہونا چاہیے تاکہ انسان جو ہیں وہ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہ سکیں. The European Congress in Westphalia in 1648, which ended 30 years of a bloody war, was not able to establish a formal organization, but it did promote diplomatic ties amongst many prominent states. So essentially یہ جو ایک بین الاقوامی سطح پر جو مسئلہ ہوا, مسئلے کو حل کرنے کا اٹیمپٹ ہوا, یہ تھا ویسٹفیلیا کی ٹریٹی. اب اس ٹریٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نے پہلے بھی اس ٹریٹی کا ذکر کیا ہے, 1648 کی بات ہے, اور اس ٹریٹی نے 30 سال کی جنگ جو تھی یورپین ممالک جس میں ملوث تھے اس کو ختم کیا. اینڈ کانگریس آف یورپ ہوئی. ہسٹری میں پولیٹیکل آرگنائزیشن کی سطح پر دس واز این امپورٹنٹ اسٹیپ, بٹ essentially nothing concrete came out of this because basically کوئی تنظیم بندی نہیں ہوئی. I mean from the perspective of international organization کوئی پکی تنظیم نہیں بنی اس وقت, مگر یہ ٹریٹی تھی اور معاہدے کے اندر بالخصوص ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اوپر خاصا زور دیا گیا.
there was a lot of emphasis on the idea of promoting diplomatic ties to lessen this threat of violence plaguing Europe. So this is what was important regarding this Treaty of Westphalia. The French Revolution of 1789 similarly brought wide recognition of the right of self-determination. اب فرانس میں ایک ریولوشن ہوئی تھی جس کو جمہوریت کے لیے ایک بڑا اہم قدم سمجھا جاتا ہے. یہاں پر بیسکلی آئیڈیا سیلف ڈٹرمنیشن، خود مختاری کا آئیڈیا جو ہے پیدا ہوا. اس کی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے ایک اہم امپلیکیشن ہے. وہ امپلیکیشن یہ ہے کہ خود مختاری جب تک ممالک کے پاس نہیں ہوگی تو وہ آپس میں کیا تعاون کریں گے. سو ہینس دا French Revolution is also considered important from this perspective for international relations. The Congress of Vienna in 1815 provided principles for navigation of international rivers and identified provisions for abolishing slavery. 1915 میں ایک کانگریس ہوئی وینا میں یورپین ممالک کی، وہاں پر ریور سسٹمز کی نیویگیشن کے اوپر انٹر گورنمنٹل معاہدے ہوئے، وہاں پر سلیوری ختم کرنے کے لیے معاہدے ہوئے. یہ تقریباً 200 سال پرانی بات ہے. The US Monroe Doctrine of 1825 also set the stage for international cooperation by issuing a strong proclamation against external interventions. 1825 میں ایک منرو ڈاکیومنٹ امریکن ڈاکیومنٹ تھی، اس نے بھی معاہدے کیے، یو ایس نے معاہدے کیے ود ساؤتھ امریکن ویریس ساؤتھ امریکن کنٹریز ٹو ٹرائی اینڈ ڈیفلیکٹ یورپین پریزنس. اور یہ بھی آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ایک مثال نظر آتی ہے ہسٹری کے اندر. The Hague Commission of 1899 and 1907 stressed on arbitration to avoid violence and on the equality of all independent states. اب یہ ہیگ میں 2 کانفرنسز ہوئیں، 1899 میں، 1907 میں. یہاں پر بات جو تھی، یہاں پر آربیٹریشن، معاہدوں کے ذریعے وائلنس کو ختم کرنے کی بات تھی، اور یہاں پر یہ ایمفیسس ہوا کہ جی مختلف ممالک جو ہیں وہ برابر ہیں، برابری کی بات شروع ہو گئی. جو فرینچ ریولوشن سے بات نکلی تھی وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کانسیپٹ بن گیا. سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ اکوالٹی کے کانسیپٹس ہمیں ہسٹری میں نظر آتے ہیں. آئی ایم سوری، میں آپ کو ذرا یہ جب ایگزامپلس دیتا ہوں ذرا تھوڑی سی اسپیڈ میں دیتا ہوں، بٹ دا پوائنٹ از کہ یو انڈرسٹینڈ اینڈ یو کین ناؤ تھنک for yourself and digest these ideas later and explore them later. اب the last point that میں آپ کو ہسٹری میں جو ایونٹس امپورٹنٹ ہیں بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لحاظ سے، اس کی طرف لے کر چلتا ہوں. پبلک انٹرنیشنل یونینز لائک the International Telegraphic Union, the Universal Postal Union and the Rhine River Commission became prototypes for international organizations formed in the 20th century. تو بین الاقوامی سطح پر یو سی کہ صرف سیکیورٹی یا وائلنس کے لیے کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے معاہدے نہیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کمیونیکیشن کے لحاظ سے اگر ہم بات کر رہے ہیں پوسٹل یونین کی مثال کے طور پر، تو بین الاقوامی سطح پر جو کمیونیکیشن کا ایک جو ماحول بنا ہوا ہے، جو اس میں انٹر لنکیجز ہیں، اس میں حکومتوں کا ہاتھ ہے، اس میں انٹر گورنمنٹل تعاون شامل ہے. دیٹ از وائی یو میل سم تھنگ فرام ون کنٹری اینڈ اٹ گیٹس ٹو اندر کنٹری. سو دس kind of interaction also has a history. It has a history of cooperation. It has a history that we need to understand if we need to understand the idea of international organization. And بین الاقوامی سطح پر ہم جب آج کل کے موجودہ حال کو دیکھ رہے ہیں اور ہم آج کل کی موجودہ حکومتوں کے تعاون کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ہسٹری کا سہارا لینا پڑتا ہے. And hence we have spent so much time looking at the idea of the history of intergovernmental organizations. آج کے لیے میں نے آپ لوگوں کو
وہی جو ہمارا یوزول اسٹائل ہے ٹو انڈرسٹینڈ اے پرٹیکولر آئیڈیا، اس کے تحت میں نے آپ کو انٹرنیشنل گورنمنٹل آرگنائزیشنس کے بارے میں، کیٹیگریز کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں آپ تھوڑی سی ڈیٹیلز دی ہیں، ریئل لائف ایگزامپلس دیے ہیں. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انجوائڈ کنسیڈرنگ دیز تھنگس، اینڈ ہم بین الاقوامی سطح پر آرگنائزیشن کا جو لارجر کانسیپٹ ہے اس کو ہم فردر لے کے جائیں گے، ڈیولپ کریں گے ان دا نیکسٹ لیکچر. انٹل دین، خدا حافظ.